صدقہ دینے کے 30 فضائل۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے صدقہ دینے کے 30 طریقے دیکھے تھے، مطلب وہ 30 کیا ویز ہیں جن طریقوں سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی 30 ہے صدقے سے متعلق، لیکن 30 فضائل، 30 فوائد یا 30 بینیفٹس صدقہ دینے سے کیا حاصل ہوتے یاد رکھیں۔ تو صدقہ دینے کے 30 طریقے بھی ہم نے ایک لیکچر میں دیکھے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ہے صدقہ دینے کے 30 فضائل ہم دیکھیں گے کہ کیا فائدے ہوتے انسان کو صدقہ دینے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب انسان کو کسی چیز کے دینے کے، لینے کے، کرنے کے، کرانے کے فائدے پتہ چل جائے، فضائل پتہ چل جائے، تو انسان کی رغبت اس طرف بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عمل بتا دیا جائے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، آپ کی کوششیں اس عمل کو کرنے میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو آج اسی طرح صدقے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں صدقہ دینا چاہیے، صدقہ بہت فائدہ مند چیز ہے، صدقے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صدقہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، اور ایک ہوتا ہے یا سنت موقدہ، اور ایک ہوتا ہے نفل یاد۔ فرض صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واجب یا جو ہے موقدہ جس کو ہم کہیں گے وہ صدقات سے مراد عید الفطر ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح نفل صدقے سے مراد اردو زبان میں ہم خیر خیرات جس کو بولتے ہیں۔ تو آج میں ان جنرل خیر خیرات، صدقہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرض سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے۔ جو حق فرض ہے، ضروری ہے دینا، اس حق کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے ہٹ کر مال میں جو حق ہے، جو ہمیں عطا کرنا ہے، جو ہمیں دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور مسکین کو، پڑوسیوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، ٹھیک ہے، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو، تو یہ نفل ہوتا ہے یاد رکھیے، لیکن یہ بھی ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے یاد رکھیے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے جو میں کماتا ہوں صرف اس سے میرا حق ہے۔ شریعت یہ کہتی تم جو کماتے ہو من جملہ اس میں انسانیت کا حق ہے، یقیناً 100% نہیں۔ کوئی سوشلزم کے جیسا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے سب کی عقل صلاحیتیں الگ ہیں، سب کی کمانے کی صلاحیتیں الگ ہے، لہٰذا ملنا بھی الگ چاہیے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ ایک طبقہ یا ایک پرسنٹیج ایسا ہے جو انسانیت، تو تمام انسانیت ہے، وہ بھی اس کی مستحق ہے کہ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے لیے ریزن بنتے ہیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کا حق رکھتے ہوئے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ یہ سوشل رسپانسبلٹی سمجھ لیجیے عام زبان میں سمجھانے کے کہ یہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ جس سماج میں میں رہتا ہوں اور کماتا ہوں اس کے غرباؤں میں بھی میں کچھ نہ کچھ تقسیم کروں جو میں نے اس سماج میں کمایا یا اس جگہ کمایا ہے۔ تو دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو صدقے کی تاکید زیادہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ نے اٹھ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وجہ ہے اور کیسے بچے اس سے ہم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ اس لیے دیکھا ہوں کہ تم جو تم پر احسان کرتا ہے ان کے احسان کو فوراً اتار دیتی ہو، ٹھیک ہے، اور لعن طعن زیادہ کرتی ہے، لہٰذا صدقات زیادہ کرو۔ اور صحابی کہتے کہ عید کی خطبے میں آپ نے یہ کہا، جس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنے کان کے زیورات اور جو گلے میں زیورات اور کڑے جو پہنے تھے اتار اتار کے صدقہ دینا۔ تو پتہ ہی چلا کہ عورتوں کو زیادہ تاکید دی، اس لیے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، تبھی تو کہا صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا۔ تو بہرحال صدقات کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک غلط فہمی، اس کو انشاءاللہ دور کرتے ہم آگے بڑھیں گے، یہ ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ غربت میں دیا گیا صدقہ بہت افضل صدقہ ہے۔ غربت میں مطلب جو کماتے ہو، جو خود کو نہیں پڑتا، اس میں سے کچھ نکالو، افضل صدقہ ہے۔ تو صدقے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، صدقے کے لیے ایک مالدار دل ہونا ضروری ہے۔ یاد ایک مالدار دل، ایک ایسا دل جو دینے کی طلب رکھتا ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا، لیکن جب دینے کی طلب رکھنے والا دل نہ ہو تو پھر بہت زیادہ پرابلمز چالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم خوب صدقات دیں، خوب صدقات دیں، خوب کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو
جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو مرد اور عورت ہونے کی شکل میں، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ دے۔ صدقہ دینے کے 30 طریقوں میں نے پورے طریقے بتائے تھے، بس سرسری طور سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو مال کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے انسان دے۔ اگر مال کا صدقہ اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا ہے تو ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کے صدقہ دے۔ اگر ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کر صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو فزیکل لیبر کر کے، محنت کر کے، کسی کا مال اٹھا کے، کسی کو گاڑی پہ سوار کر کے، کسی کو سواری پہ سوار کر کے، اس طرح سے فزیکل لیبر محنت کر کے صدقے کا اجر پائے۔ اور اگر فزیکل نہیں کر سکتا تو زبان سے کسی کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس طرح سے وہ کرے، اپنے اخلاق حسنہ سے صدقہ دے۔ اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی صدقہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم پہلے اپنے مال سے دینے کی کوشش کریں گے، مال نہیں ہے تو کما کے دینے کی کوشش کریں گے، کما کے نہیں دے سکتے تو اپنے جسم سے کریں گے، جسم سے نہیں کر سکتے تو اپنے اخلاق سے کریں گے، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ دینے کے 30 طریقے میں نے بہت اچھے سے ان تمام طریقوں کو ڈیفائن کیا ہے، تو آج ہم وہ نہیں دیکھیں گے۔ آئیے آج اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع عنوان ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز جب میں یہ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان فضائل کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، صدقہ دینے کی زندگی میں فضائل، ٹھیک ہے، مطلب 30 میں سے پہلے اس میں یہ میں نے کچھ رکھی فضائل، جس میں انشاءاللہ عزیز کم بیش میں آپ کے سامنے 13 فضیلتیں رکھوں گا زندگی میں۔ یقیناً یہ 30 فضائل ہی نہیں ہیں صدقے کے، یہ 30 فضائل میں نے جمع کی ہوں صدقہ دینے کے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، قرآن اور احادیث کی کئی سینکڑوں فضیلتیں ہوں گی، میں نے 30 سلیکٹ کی ہے اس میں سے زیادہ۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے، فرسٹ ٹاپک کا پارٹ ہوگا زندگی میں کیا فضیلتیں، فائدے، 13 پوائنٹس اس میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا فضیلتیں، جس میں 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہوئے 16، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آخرت میں اس کی کیا فضیلتیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ عزیز میں نے 14 پوائنٹ رکھے، تو گویا 13، 3 اور 14، تو 13 اور 3 16 اور 14 ہوئے 30 فضیلتیں ایسی ہم دیکھیں گے۔ تو میں ایک ایک ہیڈنگ کے اندر 1 2 اس کے سیکوینس میں بات رکھوں گا، لیکن من جملہ سب ملا کے 30 ہو جائیں گے۔ جب ان فضیلتوں کو ہم سنیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر صدقہ دینے کی کوشش کریں، چاہے ہم مالدار ہو، چاہے ہم غریب ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ہم مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہم سب ایک تڑپ رکھیں گے اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں تو صدقہ دینے کی طاقت دے، اگر مال ہے تو اس میں سے، نہیں ہے تو کما کر، اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے، یا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر ہم صدقہ دینے کی یاد رکھیے کوشش کریں۔ یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، یاد رکھیے۔ آج صدقے کا معاملہ یہ ہو گیا، ہم لوگوں نے اس کو دینا چھوڑ دیا، لہٰذا اللہ کا غضب اور بہت ساری تکلیف اور مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم پریشان ہو کے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ہم صدقہ دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آ جاتی ہے، جبکہ ہمیں صدقہ دینا ہے مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھنے کے۔ صحابہ وغیرہ اس طرح ہی سوچتے تھے اور ایسے ہی عمل کرتے تھے اور بہت صدقہ دیتے تھے۔ ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھری ہے صدقات سے۔ میں اگر واقعات لینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے واقعات ہیں صحابہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ مال خرچ کرنا، اس کو مال خرچ کرنے کی کئی فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج ہم صدقے کے تعلق سے فضیلتیں دیکھتے ہیں، فائدے دیکھتے ہیں، بینیفٹس آف گیونگ صدقہ ہم انشاءاللہ جیسے آج دیکھیں گے، جس میں پہلا عنوان ہمارا ہوگا زندگی میں صدقہ دینے کے فائدے، ٹھیک۔ اور آخرت میں بھی کچھ میں نے ایسے فائدے رکھے جو زندگی میں بھی فائدے دیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن کے لیے اصل ٹھکانہ آخرت ہے تو میں نے اس کو آخرت میں رکھ دیا، حالانکہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی، لیکن چونکہ اصل ٹھکانہ میرا اور آپ کا آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ چلیں گی، لہٰذا میں نے ان فضائل کو دنیا کی زندگی میں نہ رکھتے ہوئے آخرت میں رکھ دیا، جبکہ اس کے دنیا کے فائدے بھی آخرت والے میں دنیا کے فائدے بھی انشاءاللہ شامل ہے۔ تو آئیے پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل۔ وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو، صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے، اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے۔ آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات کامن ہے، ساری حدیثیں کامن ہے، آیتیں بھی کامن ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے، مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ بھائی عورتوں کے لیے کیا، سب کے لیے یہ سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی، جیسا بہت ساری عورتیں نہیں کماتی، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے، اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد
کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے شوہر کے مال کے ذریعے، اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے، ہے نا، وہ بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیے انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے. تو بہرحال عورت کو بھی کرنا ہے، وہ بھی حاصل کر سکتی ہے. آپ کو عورت کہے میں کماتی نہیں ہوں، تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں. اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو آئیے پہلا فائدہ، یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے، کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے، تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹڈ ہے. تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے، اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا جو مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. صدقہ پہلا فائدہ، صدقہ ظاہری اور باطنی، ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. کیا فرمایا؟ کہ ان کے مالوں میں سے، مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے تطہرہم، تاکہ وہ پاک ہو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو. اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ. تطہرہم پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن، تزکیہم تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا، بولتے ہیں نفس کا تزکیہ. تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ، اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا گیا، صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجئے. کیوں؟ ان صلاتک، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے یہ سکون کا باعث ہوتا ہے. تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے. میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں، مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے، اور مال کا جمع کرنا، ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے. جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اچھی خصلتیں آ جاتی ہے. چونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے، اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی. کینہ، تکبر، حسد، جلن، لالچ، رشتے کو توڑنا، یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں. اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے، تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے. کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے، اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے. تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، عقل جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم دیکھتے قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے. قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے. یہ سب ہوتا ہے. لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حلم، بردباری، جھکاؤ انسان کا معلوم آپ. تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہر، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکیہم، ان کا تزکیہ ہوگا. مال خرچ اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے. بڑی اہم چیز، اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے. نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ کی. آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا. اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں. اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا موت کے بعد دعا ہی دیں گا رب کو. کہ بہت سارے لوگ کہ چیئرز پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کی پہلی کیفیت کھڑے رہ کر ہے، جو سب سے افضل ہے، بندہ کھڑے رہ کر پڑھے. دوسری کیفیت جو کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا تو کیسے پڑھے؟ نیچے بیٹھ کر. دوسری کیفیت بیٹھنے کی ہے، چیئر نہیں ہے کہیں بھی بیچ میں، نیچے بیٹھ کر. نیچے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر. اور آپ نے فرمایا کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب ہاف، اور لیٹ کے پڑھنے کا ثواب بیٹھ کے پڑھنے سے ہاف. مطلب کھڑے رہنے کا اگر 100 ہے تو بیٹھ کر 50 اور لیٹ کر 25. اسی لیے حدیث میں نا جوانی کی عبادت خوب کر لو، چونکہ بڑھاپے میں انسان بیٹھتا ہے یا لیٹ کے پڑھتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. بہرحال نماز قبول ہو جاتی ہے. اب چیئر کا مسئلہ رہا تو پہلے کھڑے رہ کر پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے کھڑے رہ کے تو کیا کرنا؟ نیکسٹ اسٹیپ بیٹھنا ہے. ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نہیں نیچے کیسے بیٹھیں گے، وہ تو بڑے سیٹ ہے نا، چیئر لاؤ چلو میرے لیے. نیچے زمین پر. سیکنڈ اسٹیپ
ہاں کوئی یہ کہے کہ میرے پیر ہی نہیں مڑتے ہیں تو پھر چیئر اس کے لیے ہے. یعنی میرے پیٹ میں تکلیف ہے لیکن اٹھ بیٹھ سکتا ہوں میں, لیکن مقام بھی تو نہیں میرا سماج میں, کیسے کرسی کیسے چھوڑ سکتا ہوں مسجد میں؟ تو پہلے کھڑے رہ کر, کھڑے رہنے کے بعد سیدھا کیا کرنا ہے, بیٹھ جانا ہے. بیچ والا کرسی کا اسٹاپ وہ ہے ہی نہیں پارٹ, وہ دیکھا جائے گا ایکسٹریم کیسز میں جب پیر ہی نہیں مڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایکسٹریم کیس ہے. کھڑے رہ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں, صرف بیٹھ کے ہو جائے تو کوئی لا لے رہا چیئر پر وہ الگ بات ہے, لیکن کھڑے رہنے کے بعد نیچے نہیں ہو سکتا تو پھر جیسے کمزوری ہے تو چیئر پہ نہیں بیٹھنا ہے کمزور آدمی کو, سیدھا نیچے چلے جانا. اٹھائیں گا کوئی اس کو نماز کے بعد بولی بھیا اٹھاؤ بولنا, لیکن بیٹھ کر ہے. چیئر والا سے, چونکہ چیئر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آدمی صف میں ہی نہیں رہتا, پیر سب سے آگے ہے اس کے 1.5 فٹ 2 فٹ چیئر کے حساب سے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار کو لوگ چیئر کو پیچھے کر کے خود صف میں کھڑے جاتے ہیں, تو پیچھے والے اب صف نے کیا کرنا, خود کرسی پیچھے, خود تو صف میں آ جاتے ہیں اور چیئر پیچھے, وہ کیسا ہونا, اب چیئر آگے لیے تو یہ سب سے آگے ہو جاتا, آگے کھڑا ہو چیئر پیچھے, ہے نا. تو فرسٹ اسٹینڈنگ, سیکنڈ سیٹنگ, تھرڈ سلیپنگ, مطلب لیٹ کر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لین جس کو کہیں گے لیٹ کر, لیکن کرسی نہیں ہے. ہاں جو آدمی کو کرسی کے علاوہ چارہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے کرسی ہے, لیکن ہمارے پاس ایک فیشن بن چکا ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں. نہیں وہ اتنا غریب ہو کہ کرسی بیٹھ رہا, ہم اتنے امیر ہو کہ کیسے نیچے بیٹھیں گے, نہیں, وہ مجبور ہوگا, ہو سکتا ہے غریب, اس کے پیر نہیں مڑتے ہوں گے, اس کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ سکے, تو کرسی ٹھیک ہے, ورنہ کھڑے رہنے کے بعد بیٹھنا ہے, بیٹھنے کے بعد لیٹ کر پڑھنا ہے. تو لہٰذا کرسی کو اگر کوئی شخص اوائڈ کر سکتا ہے تو میں کہوں گا بیٹھ کر پڑھے, وہ زیادہ بہتر ہے. مجبوریاں الگ چیز ہے, پھر اس پہ اجازت دی جا سکتی. بھائی نے نماز کے تعلق سے سوال کیا کہ دیکھیے نماز کے تعلق سے آپ سمجھ کی حدیث ہے کہ جو نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں, اور جو نماز لیٹ کر پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے میں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. مطلب جب انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے, سمجھ لیجیے فار ایگزامپل 100 نیکیاں ملتی ہیں, تو اگر بیٹھ کر پڑھے تو 50 ملتی ہے, اور لیٹ کر پڑھے تو 25 ہی ملتی ہے نیکیاں اس کو. اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا, اس لیے کہ جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنا پڑتی ہے. سمجھ رہے آپ. اور ایک بات اور غلط فہمی جو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑھیں گی, کھڑے رہ کر نہیں پڑھیں گی, اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے. بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑھتی ہے تو آدھا ہی ثواب ملتا ہے اس کو. نماز سب کو کھڑے رہ کر پڑھنا ہے, کھڑے نہ رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی قبول کرے گا. جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کے نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. عبادت کھڑے رہ کر ہوں گی, نماز جو بتائی گئی جیسی, نہ کر سکے تو بیٹھ کر, نہ کر سکے تو لیٹ کر. ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی, کیوں بولے عورت. اگر یہ کسی خیاس کے یا کسی کی غلط علم کی بنیاد پر ہے تو حافظ ثواب مل رہا ہے اس کو ویسے, اور ایسا نہیں ہے یہ مطلب علم کی بنیاد پہ نہیں. عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے, ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو ثواب ہی ضائع, اس لیے کہ وہ عبادت قبول ہی نہیں کریں گے اللہ بیٹھ کی جو ہوتی ہے. اور مردوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے, مغرب کی 3 رکعت کھڑے رہ کر, 2 رکعت کھڑے رہ کر, 2 رکعت بیٹھ کر. اب میں بھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا, شاید 5 رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑے رہ کر پڑھ لیا, 2 کے اندر بیچارہ کمزور ہو گیا تو بیٹھ کر پڑھا, لیکن پھر کھڑے رہ کے چڑھ رہا. ارے پرابلم کیا ہے اس کا؟ بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہے لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل بیٹھ کر نہیں پڑھی, سوائے جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی, اور ایک بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں گی. کھڑے رہنے کی نہ صورت میں شرعی کمزوری, شرعی وجوہات, بیماری کی شکل میں, پھر بیٹھ کر, اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہ ہونے کی شکل میں, پھر لیٹ کر. اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا ثواب ہاف, اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب ہاف ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, اس کا 100 تو اس کا 50 تو اس کا 25 ملتا ہے. اور بلا شرعی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ قبول نہیں کرے گا, چونکہ عبادت کھڑے رہ کر, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسی پڑھو جیسا مجھے دیکھتے. آپ نے کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی سوائے مجبوری کے. تو بہت سارے مرد بھی نفل نماز بیٹھ کر, عورت تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہی, اللہ رحم کرے. تو نماز کھڑے رہ کر ہی پڑھیں گے سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ بیٹھ کر, سوائے شرعی عذر کے کہ پھر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے, ورنہ اور اس پہ بھی ثواب کم اور کم ہوتا. اگر میں کھیل کود میں لگا ہوں تو جس چیز کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا میرے کھیل کود کا, تو وہ نماز ہی ہو سکتی ہے. میرے کھیل میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی, اس میں تو کوئی چیلنج نہیں, کوئی سوال ہی نہیں. اگر میں تیار ہو کر کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وضو تھوڑی کر پاؤں گا. مرد ہے, اب بالوں کو ایسا کڑک کر لیا, ایسا کرن لگا کے آ گیا اس نے, تو اب وضو میں مسا کیسے کر سکیں گا, وہ تو پورا ختم ہو جائے گا. ایک عورت بیچاری گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو پارلر پر سچ کے آئی ہے, وضو کر کے اپنا میک اپ تو بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو جس چیز کو ہمارے دکھاوے میں بھی خمیازہ بھگتنا ہے وہ میری نماز ہی ہے. نہیں, نماز کو جائیں گے تو بس پورے سیل پڑ جائیں گے, بال خراب ہو جائیں گے, میک اپ نکل جائیں گا, وضو سے فلاں ہو سکتا ہے, نیچے بیٹھنے سے کپڑے یہ ہو سکتے ہیں. تو جس چیز کو بھگتنا ہے وہ نماز کو ہی بھگتنا ہے خمیازہ. اگر میرے گھر میں شادی بیاہ ہے تو جس چیز کو نقصان بھگتنا ہے میرے شادی بیاہ کا, جو چیز چھوٹیں گی وہ شادی بیاہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ نہیں آج شادی نہیں ہوں گی اگر نماز کا معاملہ آ گیا تو
وہ یہ ہوگا کہ میری جو ہے شادی کی وجہ سے نمازوں کو میرے خمیازہ بھگتنا ہے اور میں نمازوں کو چھوڑ دوں گا لیکن شادی کا پہلے اہتمام کروں گا. تو وہ آج دیکھا جا رہا ہے اس فریضے کی اتنی کم اہمیت ہے کہ ہمارے تمام چیزوں کا خمیازہ اور نقصان، خمیازہ بولتے ہیں نقصان، کسی چیز کو اگر بھگتنا پڑتا ہے تو وہ میری نماز ہے، وہ میرا فریضہ ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اہمیت ہم اس حد تک کھو چکے ہیں کہ ہمارے لیے نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن تجارت نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن شادی بیاہ نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن کھیل کود نہیں، نماز چھوڑنا آسان ہے لیکن دنیا کی کسی اور چیز کو ہم ترک اور آگے پیچھے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم اس دین اور اس شریعت کے ماننے والے جس کے اندر نماز فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کا حکم دیا اور نبی نے اس کا طریقہ بتایا کہ صلاۃ الخوف کیسی پڑھی جائے. صلاۃ الخوف وہ نماز ہوتی ہے کہ جب دشمن سامنے ہو، لڑائی کا معاملہ ہو، تو تب بھی اسلام سکھا رہا ہے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہوں گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی اگر 4 والی نماز چل رہی تو، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائیں گی، دوسری جماعت آ کے امام کے پیچھے مل جائیں گی، جب باقی کے 2 ان کے ساتھ پڑھیں گی. گویا آدھی جماعت کو 2 رکعت اور آدھے لوگوں کو 2 ملیں گی، امام کی 4 ہوں گی، باقی کے آ کے وہ مکمل کر لیں گے اپنی بات میں. تو گویا خوف میں بھی ہے، مطلب خوف مطلب جنگ کی حالت میں ہے، جان جانے کا معاملہ بھی ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. آپ سمجھ رہے؟ صلاۃ الخوف یہ جنگ میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یہ دشمن کے اٹیک کا جب ڈر ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے صلاۃ الخوف کہتے ہیں. تو گویا اسلام تو وہ دین ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت، رب کی عبادت جو ہے، جو 5 وقت دن میں فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، وہ تو اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو ادا کرنی ہے، رخصت اور چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کو اللہ ہم پر رحم کرے کیا جواب دیں گے جب ہم نے اپنے رسومات کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے، اپنی فیشن پرستی کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے، پھر بھی ہم سوچتے شاید کسٹمر رزق دے کے جائیں گا ہم کو، تو ہم اللہ کو ناراض کرتے. چھوٹی چھوٹی تجارتوں کے لیے اور دنیا کے 2 کوڑی کے لیے جو ہم نے رب کے جو ہے ذکر کو، جو سب سے افضل تھا، جس کو فرض قرار دیا گیا، اس کو ہم نے ایک معمولی عمل سمجھ کے چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر اگر مغرب کی نماز دیکھی جائے تو دونوں کے فرق سے کم از کم اتنا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد نماز نہیں پڑھتی. فجر کے اندر 4 6 8 10 ایک صف، اگر مسجد ایسے علاقے میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں تو 2 صف زیادہ سے زیادہ. اور مغرب کے اندر وہی مسجد کا حال یہ کہ فل ہو جاتی ہے، لوگ بازو والی مسجد میں کبھی چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں مغرب سے آپ مخالفت کیجیے جمعے کا تو پھر پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی اور بھی اکثریت نہیں پڑتی، اس لیے کہ جمعہ میں جتنی تعداد ہوتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑتا ہے. پھر اس سے آپ کمپیئر کیجئے رمضان کا پہلا دن اور وہ پہلی رات جو عشاء کی جو ہے مغرب کی آتی ہے اور عشاء کی آتی ہے، اس میں تو راستوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب عام جمعے میں بھی لوگ اتنی نماز نہیں پڑھتے جتنے رمضان میں پڑھتے ہیں. اور رمضان میں بھی جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور کر دیا، آخری جمعہ جو ابھی گزرا ہے، اس میں جو ہے اگر اس کا معاملہ لے تو اس میں بھی اور تعداد ملیں گی جو عام جمعہ میں بھی نہیں ملتی ہے. اس سے پتہ چلا عام جمعہ میں رمضان کے بھی جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے جمعۃ الوداع کو پڑھتے. اور عیدین کا اگر معاملہ لے تو عیدین میں آپ کو اتنے لوگ ملیں گے جتنے آپ کو جمعے میں بھی نہیں ملتے، چاہے جمعۃ الوداع جس کو کہا تھا اس میں بھی نہیں ملتے. اس سے پتہ چلا کتنے لوگ کثرت سے نماز چھوڑ رہے ہیں. ایک فجر کی عام نماز سے لے کر عید کی نماز سے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کیونکہ عیدگاہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اس کے اندر مصلی ایک عیدگاہ میں 1.25 لاکھ، ایک عیدگاہ میں 1 لاکھ، ایک عید پر تو لاکھوں. اور پھر جمعہ جو ہے عیدین کی نمازیں جو مساجد میں بھی ہو رہی ہے. پھر لوگوں نے پرائیویٹ جو ہے اپنے کھیتوں پر بھی اور کھلے میدانوں میں بھی شروع کر دیے. اتنا ہونے کے باوجود بھی جگہ نہیں پڑتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ وہ فجر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور عید کی نماز کو جا رہے وہ بھی مسلمان ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے اس عید کی نماز میں بھی سارے مسلمان نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے تو اتنی تجارت کر چکے ہوتے ہیں کہ جو فجر کے بعد سوتے ہیں تو دوسرے دن اٹھتے ہو عید کے باسی دن کے دن جو ہے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو وہ پورے لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ بزنس بھی تو ہے نا، چاند رات کا بزنس کیسا ہم مار کھا سکتا ہمارا، وہ بھی صرف ایک عید کے لیے، ایک تہوار کے لیے. حالانکہ تہوار اسلام میں صرف 2 ہے، منانا چاہیے اس کو. عید جس کو کہتے ہیں ہم زبان تہوار، وہ منانے کی چیز ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے اس کو بھی لوگ دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. تو گویا نماز کی ہم نے اہمیت چھوڑ دی. اگر اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں ایسی ہوتی جیسا ہونا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، تو شاید ہم اپنے ہر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں سوائے اس کی کہ نماز کو چھوڑنے کی. سب عمل چھوڑ دیتے ہیں. بزنس کو بات نہیں، تھوڑی دیر شٹر ڈاؤن، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ رزق دینے والا ہے، کسٹمر آج نہیں کل آئے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ میں جو کھیل کود میں کھیل کود چلتا رہے گا، کھیل کود انسان صحت کے لیے کرتا ہے، اللہ صحت دینے والا ہے، اس کا مالک ہے. کھیل کود ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نماز کے آڑے نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے میں بازار میں ہوں، میں جو اچھے لباس میں ہوں، میری خود کی شادی ہے، میں کسی کی شادی میں ہوں، ٹھیک ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن میرا لباس میری شادی میں کوئی عبادتوں سے تو نہیں روک سکتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میری نماز تو فرض ہے. اسی طرح اگر ہم یہ نماز کی اہمیت کو جان لیں
تو انشاءاللہ عزیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جتنی مسجد ایگزسٹنس میں ہیں ایک بھی شہر کی کوئی مسلمان آبادی کی مسجدیں پرنے والی نہیں ہیں نمازیوں کو، کیونکہ اتنی کم مسجدیں ہیں، اتنی کم مسجدیں ہیں کسی کو انتہا نہیں، چونکہ نماز کہاں پڑھتے ہیں لوگ، کبھی ایک بار جمعہ پڑھ لیتے تھوڑی بڑھا دیتے ہیں لوگ، عیدین میں تو اکثر بولتے چلو عید کے لیے مسجد کو اتنا تھوڑی بڑھا سکتے، ٹینٹ لگا دو کچھ کر دو، تو ہم نے نماز کی اہمیت کو کھو دیا۔ میں آج آپ کے سامنے نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت پہ بات کروں گا، اس کے مسائل پہ میرا ڈسکشن نہیں اور میری گفتگو نہیں ہوں گی، یاد رکھیے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، ہم اس کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں نماز کو لا لیں، ہم مسجد جانے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، جیسا کہ جو ہمارے نبی نے ساری زندگی اور اپنی موت اپنی وفات تک جو ہے نماز کو مسلسل پڑھتے رہے، صحابہ کرام نمازیں پڑھتے رہے، چاہے وہ جو بھی حالات زندگی کے ان کی چلتے رہے، تو ہم بھی جو اپنے آپ کو نمازی بنا لے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیتیں گزر گئی جو کہ دعا ہے، دوسری سورت آتی ہے، دوسری سورت جو ہی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو اللہ نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس سے قرآن سے جس کو ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی ہوا ہے، تیسری ہی آیت شروع ہوتی ہے، مومنوں کی صفت نماز قائم، تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے آگے، فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے۔ کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لے۔ فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم، نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم، نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، من مانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے، تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں۔ ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، جو پڑھ رہا اور کبھی چھوڑ رہا اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، کہا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرے، تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے، چوتھا جو حج کرے، اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے۔ 5 باتیں فرائض ہیں بتائیے۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی 5، بنیادیں، ستون، عماد، جس جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے، اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر، جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے ہو کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو ہے
جو ہے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری، اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کرو، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو ابھی اسلام قبول کیا 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کس دھڑلے سے چھوڑے، بالکل نماز کا کیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا، صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان کے ساتھ صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائیے نماز کی مطلب کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے، جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے۔ کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے، اور آج ہم